الحمدللہ، استخارہ اور خواب کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بعض لوگوں کا یہ تصور ہے کہ استخارہ کے بعد بذریعہ خواب صحیح موقف کی رہنمائی ہو جاتی ہے، لیکن یہ تصور سراسر غلط ہے۔ اس کا حقیقت سے ادنا بھی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہ ہی سنت نبوی سے ثابت ہے، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، اور نہ ہی ائمہ دین رحمہم اللہ سے۔ استخارہ کے بعد آدمی اپنا عمل کر گزرے، وہ جو کچھ کرے گا تقدیر کے مطابق ہی ہوگا، کیونکہ جسے جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہی راستے بھی آسان کر دیے گئے ہیں۔ اگر استخارہ کے بعد کوئی خواب نظر بھی آیا تو اس سے متعلق یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے کہ یہ خواب رحمان کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے یا نفسیاتی خیالات کی بنا پر ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب 3 طرح کا ہوتا ہے: ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت، دوسرے نفسانی خیالات، اور تیسرے شیطانی تخویف۔ یہ روایت سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں 3533 نمبر پر اسے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں: ایک شیطان کی طرف سے ڈراؤنا خواب تاکہ آدمی رنجیدہ اور غمزدہ ہو جائے، دوسرا جو کچھ آدمی اپنی بیداری میں سوچتا ہے اسے ہی اپنے خواب میں دیکھتا ہے، تیسرا جو نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح الجامع میں 3534 نمبر پر موجود ہے۔ بہرکیف خواب بھی شرح صدر اور میلان قلب ہی کی طرح ہے، تینوں کا حکم یکساں ہے، تینوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ البتہ کبھی کوئی خواب ارادہ الہی کے مطابق آسانی یا معاملہ پھیرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے مقدر کیے ہوئے اسباب میں سے ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ اور جیسا چاہتا ہے مقدر فرماتا ہے۔